ساتھی السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ بخیر ہیں، آپ خوش رہیں، ہر پریشانی سے اللہ آپ کو بچائے، ہر مشکل سے آپ کو اللہ بچائے، ہر انسان مشکل سے بچا رہے۔ میرے دوست، میرے ساتھی، آج ایک دوست مل گئے ہمارے، بڑے خلیق انسان ہیں۔ ایک بات انہوں نے کہا کہ دانش بھائی، اتنی ساری مصیبت مسلمانوں پہ کیوں آتی ہے؟ چاہے وہ فلسطین ہو، ہندوستان ہو، پاکستان ہو، بنگلہ دیش ہو، ہر جگہ مسلمان ہی پریشان دکھتا ہے، کہیں مسلمان خوش نہیں دکھتا ہے۔ تو مجھے گاؤں کی ایک بات یاد آ گئی۔ ہم نے کہا میرے بھائی، کبھی بیل سے کھیتی ہوتے دیکھا ہے آپ؟ تو کہا ہاں یاد تو ہے۔ ہم نے کہا کبھی دیکھا ہے جب بیل کھیت میں جوت رہا ہوتا ہے، وہ کھیت جوت رہا ہے، اور کبھی کبھی پیچھے اس کا جو کھیت جوت رہا ہوتا ہے، جو کسان اس کے پیچھے چل رہا ہوتا ہے درہ لے کے، اس کو بیل کو مارتا بھی ہے۔ کیوں مارتا ہے؟ وہ تو کھیت جوت رہا ہے۔ کہا ادھر ادھر نظریں نہ کرے، جس مقصد کے لیے میں نے تیرے اوپر ایک بوجھ ڈالا ہے، جس مقصد کے اوپر تیرے اوپر میں نے حل ڈالا ہے، جس مقصد کے لیے تیرے اوپر میں نے پالو ڈالا ہے، اس مقصد سے ہٹ کے، اس مشن سے ہٹ کے، اس فکر سے ہٹ کے اگر تو ادھر ادھر منہ مارے گا، کبھی کسی کے مونگ کے کھیت میں، کبھی کسی کے دھان کے کھیت میں، کبھی کسی کے چنا کے کھیت میں، تو پٹائی تو پڑے گی۔ کبھی صحیح چلے گا نہیں، کبھی بدکے گا تو پٹائی تو پڑے گی ہی، درہ تو پڑے گا ہی، رول تو پڑے گا ہی۔ ویسے ہی مسلمان کو اللہ نے، یوں کہہ لیں مسلمان کو نہیں، پوری کائنات کو اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ کسی مخلوق کو اللہ نے اپنا خلیفہ نہیں بنایا۔ جبریل امین جیسے فرشتے، میکائیل جیسے فرشتے، اسرائیل جیسے فرشتے، اور بہتر فرشتے، سورج، چاند کو، جانوروں کو، کسی کو خلیفہ نہیں بنایا۔ اللہ نے پوری کائنات کے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ خلیفہ مطلب ان و عین، جو اس کے پیر نے، جو اس کے خلیفہ نے کہہ دیا ہے، اس کو یہ بات ماننی ہے۔ ان و عین، کوئی کٹ ٹو کٹ کرنا ہے، ادھر ادھر کی کوئی بات نہ کرنی ہے۔ تو جب ادھر ادھر کی بات کرتا ہے مسلمان، تو اس پر کبھی درہ پڑتا ہے، کبھی رول پڑتا ہے، کبھی بیت پڑتا ہے۔ یہ مسلمان اپنے مقصد سے، اپنے مشن سے ہٹے نہیں۔ مقصد کیا دے کر بھیجا ہے؟ قرآن کے اندر ایک آیت ہے جس میں کہا کہ ابھی تم مسلمان ہوئے ہو، تمہارے دل میں اسلام کہاں داخل ہوا ہے؟ ہم تو ایز اے مسلمان ہیں، اللہ ہمارے دل میں اسلام کو داخل کرنا چاہتا ہے، اپنی محبت کو داخل کرنا چاہتا ہے، اپنی ادا کو داخل کرنا چاہتا ہے، اپنے عشق کو داخل کرنا چاہتا ہے۔ اس دل میں، جو دل انسان کا اللہ کا تخت ہے، اس دل میں اللہ قرار چاہتا ہے، اس دل میں اس کا دھیان چاہتا ہے، اس دل میں اس اللہ کی محبت کی لذت کو محسوس اللہ کرانا چاہتا ہے، اس دل میں اللہ اپنی حلاوت کو محسوس کرانا چاہتا ہے، اس دل میں اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے نام کے ساتھ، میری محبت کے ساتھ، میری طاقت کے ساتھ، میری عطایا کے ساتھ، میری نصرت کے ساتھ دنیا میں زندگی گزارے۔ اس طرف سے جب ہٹتا ہے اور دنیا کو اپنے حساب سے چلانے کی کوشش کرتا ہے، اور دنیا کو اپنے حساب سے صحیح کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے لیے نہ غلط دیکھتا ہے، نہ صحیح دیکھتا ہے، نہ سود دیکھتا ہے، نہ بیاض دیکھتا ہے، نہ اللہ کے ناراضگی کو دیکھتا ہے، نہ اللہ کے نافرمانی کو دیکھتا ہے، تب اس پر رول پڑتی ہے، تب اس پر درہ پڑتا ہے، تب اس پر مختلف طرح کی آزمائش آتے ہیں، مختلف طرح کی پریشانی آتی ہے، مختلف طرح کے مجاہدے آتے ہیں۔ یہ مجاہدے اس لیے آتے ہیں کہ میرا بندہ میری طرف رخ کر لے، پھر صحیح راہ پر چل پڑے، اور کوئی بات نہیں ہوتی ہے آزمائش کی۔ تو کہا اتنی آزمائش دینی پڑے گی؟ ہم کر لو۔ تو اللہ نے تو کہہ دیا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، نیند سے آزمائیں گے، بھوک سے آزمائیں گے، خوف سے آزمائیں گے، اولاد دے کے آزمائیں گے، اولاد لے کے آزمائیں گے۔ جب اس پر صبر کرو گے، تب تمہارے لیے ہم اپنا امن عطا کریں گے، اپنی خوشنودی عطا کریں گے، اپنی محبت عطا کریں گے۔ تو کہا نہیں دانش بھائی، بات تو صحیح ہے کہ ایز اے مسلمان، ایز اے خلیفہ، ہم کو تو اللہ سے صلح کرنا پڑے گا، رخ کو سیدھا کرنا پڑے گا، رخ صحیح اور سالم کرنا پڑے گا۔